قریب آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال آج بیت اللہ کی چھت پہ آذان آپ دیں گے. جب میں نے منڈیر پکڑی نا بیت اللہ کی اوپر چڑھنے کے لیے، فرماتے میرے جسم پر رضا طاری ہو گیا، لرزہ طاری ہو گیا، رونے لگا. بلال یار تو غلام آدمی ہے. اپنے آپ کو کہتے ہیں بلال یہ جو کالی کملی والے سے تیری محبت ہے نا، یہ جو محمد رسول اللہ سے تیرا عشق ہے نا، یہ جو تو نے ان کی غلامی اختیار کی ہے نا، یہ بادشاہی اس غلامی کی عوض ملی ہے. یہ اس لیے ملا ہے یہ درجہ کیونکہ تو محمد رسول اللہ سے پیار کرتا ہے. فرمایا جب میں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں. اگر تو آج کسی کو تھوڑی سی پاور ہو جائے نا، پاور کیا، آج کوئی عام آدمی کوئی اچھا موٹر سائیکل خرید لائے تو وہی محلے میں سے ذرا تیز نکالتا ہے کہ ان کو پتہ لگے کہ میرے پاس انجن کی پاور آ گئی ہے. اور یہ کیسی طاقت ہے جو محمد رسول اللہ کو اللہ نے عطا کی فتح مکہ پہ. یہ حکومت کی طاقت ہے، اقتدار کی طاقت ہے، کوئی دم نہیں مار سکتا ہے اب آگے. اور کون سا مکہ جس کی گلیوں میں رسول اللہ کو مارنے کی کوشش کی گئی، جس کی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کے منصوبے بنائے گئے، جس کی گلیوں میں نبی علیہ السلام کو زخمی کیا گیا، جس کی گلیوں میں نبی علیہ السلام پر پتھر برسائے گئے، جس کی گلیوں میں نبی علیہ السلام کے گلے میں ایک دفعہ کپڑا ڈال کے ابو جہل نے پوری زور لگایا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کا سانس رک جائے. یہ وہی مکہ ہے جس کے اندر سے مجبوراً نبی علیہ السلام کو جانا پڑا. اور جس دن گئے تھے نا مکہ چھوڑ کے، چند قدم چلتے ہیں واپس بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. پھر چند قدم چلتے ہیں، پھر بیت اللہ کو دیکھتے ہیں اور فرمایا کہ بیت اللہ میرا دل نہیں چاہتا تجھے چھوڑ کے جاؤں، میرا نہیں دل چاہتا کہ میں اپنے وطن کو چھوڑوں، میں اپنی مٹی کو چھوڑوں، میں اپنے گھر کو چھوڑ دوں، میں سیدنا آمنہ کے گھر کو چھوڑ دوں، میں حضرت عبداللہ کے گھر کو چھوڑ دوں. میرا دل نہیں چاہتا، لیکن اے بیت اللہ میری قوم نے، اس شہر کے رہنے والوں نے زندگی یہاں تنگ کر دی ہے، اس لیے مکہ المکرمہ کو چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے. اس مکے میں جب رسول اللہ داخل ہوئے، صحابہ میں کسی نے نعرہ مارا کہ آج آ گیا ہے بدلے کا دن، آج بدلے کا دن آ گیا، آج حساب لیا جائے گا ابو جہل کی اولاد سے. آج عتبہ کو پوچھیں گے امیہ کہاں ہے، آؤ تمہاری گنڈا گردی دیکھیں. ابھی کسی نے یہ نعرہ مارا، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ایسی بات نہیں ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے، آج درگزر کرنے کا دن ہے، آج معافیاں کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے. اور اعلان کر دیا کہ جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس سے کوئی لڑائی نہیں ہے، جو بیت اللہ میں چلا گیا اس سے کوئی لڑائی نہیں، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس سے بھی کوئی لڑائی نہیں، جو کسی طرح کا ہتھیار اٹھا کے اسلامی افواج پہ حملہ نہ کرے اس سے بھی کوئی لڑائی نہیں. اعلان کر دیا کہ جو لوگ امن چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ امن کا وتیرہ اختیار کریں گے، جو جنگ چاہتے ہیں ان کے ساتھ جنگ کا وتیرہ اختیار کریں گے. یہ پہلی فتح ہے. دنیا حیران ہے، جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ بھی حیران ہے. نبی علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا نا، خطبہ دیا، فرمایا تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، اب کیا خیال ہے تمہارا. تو مکے کے لوگوں نے بڑی عاجزی سے کہا تھا کہ ایک کریم، ایک شفیق، ایک محبت کرنے والے باپ کے محبت کرنے والے بیٹے. حضرت عبداللہ کا ذکر کیا کہ آپ ایک شفیق والد کے بیٹے ہیں اور آپ بھی ویسے ہی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں معاف کرنے آیا ہوں. کسی سے مکہ مکرمہ کی فتح پر کوئی بدلہ نہیں لیا گیا، سب کو معاف کر دیا نبی علیہ السلام نے. حتیٰ کہ جب ہندہ آئی، کون ہندہ، اسلام قبول کرنے کے لیے جب ہندہ آئیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھی معاف کر دیا، جبکہ انہوں نے آپ کے محبوب چچا کا قتل بھی کروایا، ان کی چھاتی بھی پھاڑی، کلیجہ نکال کے چبایا بھی.
ان کو بھی معاف کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام کی بہت بڑی مجاہدہ بنی ہے. یہ جتنے ملک ہیں فارس تک کے، یہ ہندہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جد و جہد کا نتیجہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے نا جی، آج جب آپ جائیں گے تو بیت اللہ شریف میں آج تو 25-30 لاکھ لوگ ایک وقت میں نماز پڑھتے ہیں، تو اس وقت کا سارا مکہ اتنا ہی تھا جتنا آج بیت اللہ شریف ہے. طواف جہاں ہوتا ہے وہ جگہ چھوٹی تھی، تو مورخین لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب 10,000 کے لشکر سے آئے تو چاروں طرف کے مکانات کی چھتیں، پہاڑیاں، درخت اور چاروں طرف کی جگہ پر ہو گئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے صحن میں پہنچے، رمضان کے دن ہے. کہاں پہنچے جی؟ بیت اللہ کے صحن میں پہنچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اب جب صحن میں پہنچ گئے، خانہ کعبہ کی جب چابی چاہیے تھی، عثمان بن طلحہ جن کے پاس چابی ہے بیت اللہ کی، ان کو رسول اللہ نے 10 سال پہلے کہا تھا کہ ابن طلحہ ذرا تالا کھولو نا، میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانی تھی، چاہا کہ 2 رکعت نفل پڑھ لوں. تو نعوذ باللہ آگے سے جواب یہ ملا کہ اگر مکے کا کوئی بچہ بھی آ کے چابی مانگے تو میں دے دوں گا، آپ کو نہیں دوں گا، کیونکہ مکے کا گورنر ابو جہل آپ کا مخالف ہے. تو نبی علیہ السلام نے بڑی ہمت کی بات کی. نبی علیہ السلام نے کندھے پہ تھپکی ماری، فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی تجھ سے لے لیں گے. ہم ناراض نہیں ہوئے، فرمایا ایک وقت آئے گا ہم یہ چابی تم سے لے لیں گے. اور ابن طلحہ کہتے ہیں 10 سال کے عرصے میں بڑی تیاریاں کی کفار مکہ نے. ابو جہل نے بھی بڑی تیاریاں کی، عتبہ بھی ڈینگے ہانکتا تھا، ابو لہب اور اس کے بیٹے بھی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. لیکن کہتے جب بھی میٹنگ ہوتی تھی نا، میرے دل میں بار بار رسول اللہ کی یہ بات یاد آ جاتی تھی کہ وہ کالی کملی والے کہہ کے گئے ہیں کہ ابن طلحہ ایک دن آئے گا کہ یہ چابی ہم تجھ سے لے لیں گے. اور وہ دن آ گیا، وہ دن آ گیا. فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ. چابی آ گئی، بیت اللہ کو کھولا، لات اور عزا نکال دیے گئے، پاک کر دیا بیت اللہ کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ سامنے کھڑے، جب بیت اللہ کے دروازے کو دوبارہ لاک اپ کیا تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اب شاید میری سزا کا اعلان ہو، میں نے چابی نہیں دی تھی. آج کل آپ نے دیکھا نہیں، جب کوئی حکومت چلی جاتی ہے تو جو نئی حکومت آتی، جو پرانی حکومت کے ریٹائر وزیر ہوتے ہیں نا، اب اکثر ان کی باتیں سنو گے تو پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کوئی بات نہیں، افسران کو ڈراتے ہیں کہ جب ہماری باری آئے گی پھر بتائیں گے. ڈینگے ہانکنے سے نہیں ہٹتے. پھر بھی کوئی سابقہ وزیر اعلیٰ ہو نا تو وہ ڈینگ ہانکتا ہے کہ اچھا جب میری دوبارہ باری آئے گی پھر بتاؤں گا تمہیں میں. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اب کیا ہوگا میرے ساتھ، میں نے چابی نہیں دی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قریب بلایا، فرمایا اے ابن طلحہ یہ چابی واپس ہم تمہیں کو دے رہے ہیں، اب قیامت تک تمہارے گھرانے میں رہے گی. فرماتے ہیں کہ میری طرف چابی نہیں آئی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز کا وقت ہو گیا، بیت اللہ کے بیڑے میں روزے رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے، بیت اللہ کے صحن میں نماز کا وقت ہو گیا. کون کھڑا ہے صحن میں؟ کون کون کھڑے ہیں صحن میں؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ کے دائیں بائیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ابو عبیدہ بن جراح امین الامت ہیں، خالد ابن ولید مسلمانوں کے ہر اول دستے کے جرنیل ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے، ابھی مسلمان ہوئے، مکے کے موجودہ گورنر ہیں، سارے کے سارے کھڑے ہیں. تو جب نماز کا وقت ہو گیا نا، کئیوں کے دلوں میں یہ بات ہے کہ آج بیت اللہ میں اذان کون دے گا؟ آج کون دے گا اذان؟ اذان کی جب بات آئی کہ آج کون اذان دے گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو وہ نظر نہیں آئے جن کو رسول اللہ چاہتے ہیں کہ اذان دے. تو فوراً فرمایا او میرا بلال کہاں ہے؟
بلال کہاں ہے؟ کون بلال؟ کون ہے بلال؟ بلال غلام ہے، بلال حبشی ہے، بلال کالے ہیں، بلال کے پیروں میں جوتی نہیں، بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بلال کے ہونٹ موٹے موٹے ہونٹ ہیں. اور بلال نے تو جب بیت اللہ کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنا چاہا، ابو جہل نے مارا، بلال کو امیہ نے مارا، بلال کو عتبہ نے مارا کہ تیری تو ذات نیچی ہے، تو بیت اللہ میں نہیں جا سکتا. جب نبی علیہ السلام نے فرمایا نا میرے بلال کہاں ہیں، سارے صحابہ سمجھ گئے کہ آج بھی اگر بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے کسی کو اذان کا حکم ہوگا تو سیدنا بلال کو ہوگا. تو ایک صحابی نے، مشورہ دینے والے مخلصین ہر جگہ ہوتے، تو ایک صحابی نے بڑا مخلصانہ مشورہ نبی علیہ السلام کی کان میں دیا. فرمایا یا رسول اللہ آج مکہ فتح ہو گیا، ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے قریش کی. برادری واد بہت تھا نا اس وقت، اور آج بھی اگر مسلمانوں میں کسی کو اپنی برادری زیادہ اچھی لگتی ہے تو اپنی خام خیالی دماغ میں سے نکال دے. اگر برادری اچھی لگتی ہے تو پھر اپنی اوقات پہ آ جائے کہ جو میری برادری اس کی اصلیت پہ رہوں گا. محمد رسول اللہ نے برادریوں کی ذات پات کو توڑ کے رکھ دیا اپنی ابتدائی دین کے اندر. تو ایک صحابی نے کان میں کہا یا رسول اللہ آج تو قریش کی کمر ٹوٹ گئی. یعنی یہ سب سے تکڑی برادری اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بڑے عزت دار ہیں ہم. یا رسول اللہ ان کی تو کمر ٹوٹ گئی، آج بھی اگر بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھیں گے، یہ غلام کو چڑھاؤ گے چھت پہ تو ان کی رہی صحیح بھی ختم ہو جائے گی. ہمارے پاس تو بنو ہاشم میں سے اور قریش کے بڑے بڑے سردار جو مسلمان ہو چکے ہیں پہلے سے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شہزادے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی موجود ہیں، اور اہل بیت میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں. یا رسول اللہ ان کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے، آج اگر ایک غلام اوپر چڑھ گیا نا بیت اللہ کی چھت پہ اذان دینے کے لیے تو ان کی رہی صحیح بھی ختم ہو جائے گی. بات کان میں کہی گئی تھی، جواب کان میں آنا چاہیے تھا، لیکن قربان جاؤں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان کو ڈانٹا، وہ فرمایا کیسی باتیں کرتا ہے. مکے کی گلیوں میں اگر مار کانی ہو تو بلال کا ہے، کسی کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچی جائے تو بلال ہو، جنگ بدر میں زخم کھانے ہو تو بلال ہو، اور یہ امیہ اگر کسی کی جان کا دشمن ہو تو وہ سیدنا بلال ہو. اور جن کو میرا نام لینے کی وجہ سے ایک دو دن نہیں کئی سال روزانہ اذیت پہنچائی گئی ہو وہ سیدنا بلال ہو. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج بلال کے علاوہ کوئی اور مؤذن رسول بن جائے؟ فرمایا آج اگر بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بھاگے بھاگے آئے. لکھتے ہیں کہ میں نے جب اپنا نام سنا مجھے آگے بلایا جا رہا ہے تو گھبرا گیا. فرمایا میں تو غلام ہوں، آگے بڑے بڑے شہزادے کھڑے ہیں، غلاموں کی کیا ضرورت پڑ گئی. جب قریب آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال آج بیت اللہ کی چھت پہ اذان آپ دیں گے. حکم جب ہو گیا تو فرماتے جب میں نے منڈیر پکڑی نا بیت اللہ کی اوپر چڑھنے کے لیے، فرماتے میرے جسم پر رضا طاری ہو گیا، لرزہ طاری ہو گیا، رونے لگا. بلال یار تو غلام آدمی ہے، بلال غلام ہے یار، تجھے تو مکے میں صبح شام لوگ مارتے تھے، کالا ہے، حبشی ہے، یہ کیا کر دیا؟ ایسا کون سا کام کیا بلال کہ آج یہ دیکھو سارے چودھری نیچے کھڑے ہیں، آج تم بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ رہے ہو. بلال کیا ایسا کیا ہے تم نے؟ تھے نا محمد رسول اللہ کے تربیت یافتہ. فوراً سیدنا بلال نے اپنے دل کو کہا، فوراً جب رو رہے تھے، جب یہ سوال آیا نا دل میں کہ بلال ایسا کیا کیا، پیارے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا اور اپنے آپ کو کہتے ہیں بلال یہ جو کالی کملی والے سے تیری محبت ہے نا، یہ جو محمد رسول اللہ سے تیرا عشق ہے نا، یہ جو تو نے ان کی غلامی اختیار کی ہے نا، یہ بادشاہی اس غلامی کی عوض ملی ہے، یہ اس لیے ملا ہے یہ درجہ کیونکہ تو محمد رسول اللہ سے پیار کرتا ہے. فرمایا جب میں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا نا، بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے بلال رضی اللہ عنہ نے وہ کام کیا ہے
قربان جاؤں وہ کام کیا ہے کہ رہتی دنیا تک کفر کی اور شرک کرنے والوں کی اور اس کے علاوہ منکرین ختم نبوت کی رگ کاٹ کے رکھ دی، جو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے بلال نے کام کر دیا۔ جب چھت پہ چڑھے نا بیت اللہ کی